فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے میدان عرفات میں امام حسین علیہ السلام کی مناجات، مؤلف آیت اللہ علامہ محمد تقی جعفری، مترجم سید کوثر عباس موسوی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 101، نمبر 48۔ ترجمہ: میرے اللہ، کیسے تو مجھے چھوڑ دے گا جبکہ تو میرا کفیل ہے؟ میں کیوں کر رون دیا جاؤں گا کہ تو میرا مددگار ہے، یا کیسے بے آس ہو جاؤں گا جبکہ تو مجھ پر مہربان ہے؟ اے اللہ، ہمارے وجود کی حفاظت کرنے والے قوانین تیرے دست قدرت میں ہیں۔ ہمارے ہر عمل اور رد عمل میں ہم آہنگی پیدا کرنے والی طاقت تیری ہی قدرت و اختیار میں ہے، اور ضمیر کے ملکوتی شعلے تیری ہی ربانی پھونکوں سے روشن اور فیروزہ ہیں۔ آہ اے پروردگار، تمام عالم کائنات ہمارے لیے ایک انتباہ کرتا ہوا فریاد کی مانند ہے۔ اس کے باوجود میں کس طرح یہ کہہ سکتا ہوں کہ تو نے ہمیں اپنے حال پر چھوڑا ہے؟ ہماری زندگانی کی ضروریات قدرتی اور دوسروں کے پیدا کردے حادثات کے جنگل سے نکلتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم اپنی زندگی کو موت کے سینکڑوں عوامل کے درمیان میں سے باہر نکالتے ہیں۔ کیا یہ ہم ہیں جو اپنے موجود سے مضبوط تر اسباب و عوامل جو اکثر غیر متوقع یا مکمل طور پر ہمارے اختیار سے باہر ہیں، ان سے لڑ کر ان پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں؟ نہیں، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ پھر یہ تیرا ہی دست قدرت ہے جو ہر لمحہ ہمارے سر پر موجود رہتا ہے اور چند دنوں تک اس خاکی پنجرے کو ایک آشیانے کی صورت میں تخریبی عوامل سے محفوظ رکھتا ہے۔ تیری مہربانی اور کرم کی نظر ہر لمحہ ہم پر ہے، جس کی بدولت ہم ہر قسم کے ظلم و ستم سے محفوظ رہیں گے۔ تو ہماری خلقت میں نہ تو کسی کا محتاج تھا اور نہ ہی کسی بات سے الا علم تھا، لہٰذا تیری جانب سے ہم پر کوئی بھی ستم ناممکن ہے۔ جب تک تجھ جیسے مہربان خدا کا سایہ عنایت ہمارے سر پر ہو تو مایوسی کس بات کی؟ تیری وسیع مہربانی و عنایت ہمارے اعمال کا اجر و پاداش نہیں ہے۔ تو خدا ہے اور تیری خدائی محبت کا ہمارے تکامل کے علاوہ کوئی بھی غرض و مقصد نہیں ہے۔ وہ تمام نافرمانیاں اور معصیتیں جو مجھ سے سرزد ہوں گی، وہ تیرے مقام کبریائی کے سامنے میری جرت اور گستاخی نہیں ہوں گی۔ میری ان وعدہ خلافیوں اور نافرمانیوں کا سبب یہ نہیں کہ میں اپنے اندر تجھ سے مقابلے کی طاقت و توانائی دیکھتا ہوں، نہیں بلکہ میں ان تمام ناتوانائیوں سے آگاہ ہوں اور اپنی شرمندگی کو، جو فطری طور پر میری ندامت کا اظہار اور عفو و بخشش کا مطالبہ ہے، تیری درگاہ میں تقرب کے آخری ذریعے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ اے پروردگار، تجھ سے زیادہ قدرت اور عظمت والی وہ کون سی طاقت ہے جس کے سامنے میں سر تسلیم خم کروں؟ نہیں، ایسا کوئی عامل وجود نہیں رکھتا، اور اسی لیے میں ہرگز نا امید اور مایوس نہیں ہوتا۔ نمبر 49۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، اب میں تیری درگاہ میں اپنے فقر کے ساتھ آیا ہوں، اور کس طرح تجھے اپنا وسیلہ بناؤں جبکہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی تجھ تک پہنچ پائے۔ وہ خشک بادل جو پانی سے خالی ہے، اس میں پانی برسانے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ وہ ذات جو خود کو خلق کرنے سے ناتماں ہے، وہ کیوں کر کسی اور کو خلق کر سکتی ہے؟ نمبر 50۔ ترجمہ: یا کیوں کر تجھ سے اپنے حالات کی شکایت کروں جبکہ وہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے؟ میں اولیاء کے ایک ایسے گروہ کو بھی جانتا ہوں جن کا منہ دعا سے بند رہتا ہے۔ مولانا روم۔
اے اللہ، جب میں کائنات کی پرجوش اور ولولہ انگیز خاموشی کو دیکھتا ہوں، جب میں اس بات کا ادراک کر لیتا ہوں کہ کائنات کی عظیم کہکشاؤں اور بے شمار مخلوقات کی دنیا نہایت تیز رفتاری کے باوجود حیرت انگیز سکون کے ساتھ انسانوں کے ادراک سے بے نیاز ہو کر حرکت و گردش میں ہے، جب میں دیکھتا ہوں کہ پہاڑ کے دامن میں کھلنے والے نرم و نازک پھول حکمت الہی کے جلوہ گاہ میں مختصر مدت کے لیے اپنے جلوے دکھا رہے ہیں، لیکن اتنے خاموش ہیں کہ یہاں تک کہ موسم بہار کی ہواؤں کی صدائیں بھی ان کے وجود کو معطر کرتی ہیں، سنائی نہیں دیتی۔ اس حالت میں میری یہ خواہش ہے کہ اس عالم طبیعت کا ایک حصہ بن کر خاموشی سے اپنے دل کا حال سناؤں۔ اے خدا، میں اپنے وجود کے اجزاء پر تیرے علم کے احاطے کو محسوس کرتا ہوں، اور جو کچھ میرے باطن میں گزر رہا ہے اسے ایک قسم کی گستاخی سمجھتا ہوں۔ تیرے جمال و جلال کی روشنی کا اثر مجھ پر اتنا شدید ہے کہ نہ صرف میں اپنی زبان اور ہونٹوں کو بھول جاتا ہوں بلکہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہوں۔ یہ وہی لمحات ہیں جب میں اپنے آپ کو تیری ازلی اور بے انتہا آواز میں اسیر محسوس کرتا ہوں، لیکن اس وسیع عالم کے سکون کی ولولہ انگیزی ان تمام جلووں اور نشانیوں کے ساتھ جو ایک غوغا برپا کر کے تیری بارگاہ کی جانب رواں دواں ہیں، مجھے بھی گنگنانے پر مجبور کر کے میری کمزور آواز کو اس کاروان نور کے بانگ درا سے ملا دیتی ہے۔ اسی حالت میں اچانک محسوس کرتا ہوں کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کہتا ہی چل جا رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے اندر ایک اندرونی طاقت اور مزاحمت محسوس کرتا ہوں جو میری زبان پر سے الفاظ کو محو کرنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ ناتواں الفاظ خود ہمارے ایجاد کردہ ہیں، اور یہ حقیقتیں جو میرے اندر نئی لہروں کی شکل میں حرکت اور گردش میں ہیں مجھے اس قدر مضطرب اور بے چین کر دیتی ہیں کہ میں ایک بار پھر خاموشی کی پناہ گاہ میں پناہ مانگنے لگتا ہوں۔ تب مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں الفاظ کی شدید محدودیت سے نکل کر نور کے ایک سمندر میں غوطہ ور ہو چکا ہوں۔ اے میرے عظیم پروردگار، راستہ صاف ہے اور اس کے نیچے جال ہیں، لفظوں میں معنی کا قحط ہے، لفظ اور نام جالیوں کی طرح ہیں، میٹھا لفظ ہماری عمر کے پانی میں موجود ریت ہے۔ مولانا روم۔ نمبر 51۔ ترجمہ: یا کس طرح اپنی زبان سے ان کی تشریح کروں جبکہ وہ تیری طرف سے اور تجھ پر آیا ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے گفتگو کروں، تیری بارگاہ میں مناجات کروں، لیکن مناجات کرنے کی طاقت اور گفتگو تجھ پر واضح ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس حقیقت کا ادراک مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب تو میرے پاس کہنے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس موقع پر ایک جملہ جسے تو نے ہی سے مجھے سکھایا ہے میری پریشانی اور اضطراب کو دور کرتا ہے، اور وہ یہ ہے: لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 52۔ ترجمہ: تیرے یہاں کیوں کر میری آرزوئیں ناکام رہیں گی جبکہ یہ تیرے جناب میں پیش کی جا چکی ہیں۔ پروردگار، مادی دنیا کی خواہشات سے مجھے پستی کی جانب دھکیل رہی ہیں۔ مقام و منصب اور دولت و شہرت جیسی خواہشات میری فطرت کو آلودہ کر رہی ہیں، لیکن میری روحانی خواہشات کا جھکاؤ تیری ہی طرف ہے۔ جو چیز میری روحانی خواہشات کو تیری طرف کھینچ رہی ہے وہ تیری عظمت کے سورج کی وہ شعاعیں ہیں جنہیں تو نے میری فطرت میں رکھا ہے۔ جب یہ شعاعیں تیری طرف لوٹتی ہیں تو اصلی مرکز خود کو تلاش کرتا ہے جس کے لیے کوئی بازگشت نہیں ہے۔ نمبر 53۔ ترجمہ: یا کیوں کر میرے حالات بہتر نہ ہوں گے جبکہ میں تیری وجہ سے قائم ہوں؟ کیا ایسا نہیں کہ میں تیرے جلال اور جمال سے وابستہ بحر دائمی کی ایک کرن ہوں؟ میرے امور اور حالات جن کا تعلق اگلے جہان سے ہے کیوں کر اچھے نہ ہوں جبکہ تیری بے انتہا مہر و محبت میرے لبوں کو اپنی زندگی ساز چشمے سے سیراب کرتی رہے گی۔ طبعی طور پر میں وہ معمولی کیڑا ہوں جو ریگستانوں یا پھر درختوں کے پتوں کے نیچے زندگی گزارتا ہے، جو پھولوں، جڑی بوٹیوں اور درختوں کے کھلنے، سوکھنے اور آب پیاری کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، مگر اپنے محدود حواس کے ذریعے محسوس ہونے والی ان تبدیلیوں کو اپنے محدود دائرے سے نکل کر اظہار نہیں کر سکتا۔ وہ باغبان کو دیکھ نہیں سکتا، چشمہ حیات کو درک نہیں کر سکتا،
بادلوں کو چھو نہیں سکتا۔ اسی طرح سورج کی شعاؤں، روح انگیز ہواؤں اور دسیوں قسم کی تبدیلیوں کے عناصر اس کے ناآشنا ہیں۔ مچھر کیا جانے کہ یہ باغ کس کا ہے، وہ تو بہار میں پیدا ہوتا ہے اور خزاں میں مر جاتا ہے۔ مولانا روم۔ میری یہ عمق سطح یعنی روح الہی کا مجاور میرے طبعی کان میں کہتا ہے کہ تم غلطی پر ہو، تم غلط راستے پر گامزن ہو۔ دنیا ہست و بھوت جس کے تم ایک جز ہو، اصول اور نتائج اور بنیادی ڈھانچوں پر حامل ہیں۔ یہ روابط اور تبدیلیاں اس ڈھانچے کے ظاہری حصے ہیں۔ اے ناچیز کیڑا، اس وسیع اور اس باغ کا جس میں تو نے اپنے لیے ایک مستقل دنیا بنا رکھی ہے، ایک باغبان بھی ہے جو اس کے مخالف عوامل کو اس میں داخل ہونے سے روکتا ہے اور پھولوں اور درختوں کے لیے پانی فراہم کرتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں تیرے احوال اس عجیب مکھی کی طرح ہیں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتی تھی، جو بغیر پیے تکبر کی وجہ سے مست ہو گئی تھی، جس نے اپنے ذرے کو آفتاب سمجھ لیا تھا۔ اس نے زمانے میں بعضوں کی تعریف سنی تھی، بولی بے شک میں اپنے وقت کا انقا ہوں۔ وہ مکھی گھاس کے تنکے اور گدھے کے پیشاب پر ملا کی طرح شیخی بگارتی تھی۔ بولی میں نے دریا کی کشتی کے بارے میں پڑھا ہے، ایک مدت تک میں اس کی فکر میں رہی ہوں۔ یہ دریا اور یہ کشتی ہے اور میں ہوں کشتی بان اور صاحب تدبیر و فن ہوں۔ دریا پر وہ چپو چلا رہی تھی اور وہ اس کی کو لامحدود نظر آتا تھا۔ یہی مختصر آگاہی ہمیں اس بات کی جانب متوجہ کرنے کے لیے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اس کا عطا کردہ ہے کافی ہے۔ نیز آزادی کا خیال ہمیں اس حقیر مکھی کی طرح صحیح غور و فکر سے روکنے کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں دیتا۔ نیز آزادی سے متعلق خیال کے لیے ہمیں اس ناچیز مکھی کی طرح صحیح غور و فکر سے روک لے تو اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ خدا بندہ اسی توجہ کے ساتھ ہم عالم مجرات کی لذتوں کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں اور زندگی میں پیش آنے والے مصائب اور غیر اختیاری مشکلات کو برداشت کرتے ہیں۔ نمبر 54 ترجمہ۔ میرے اللہ تیرا کتنا لطف ہے مجھ پر جبکہ میں بڑا ہی نادان ہوں، اور تو کس قدر مہربان ہے مجھ پر جبکہ میں خطا کار ہوں۔ ایک طرف اپنے وجود سے ناآشنائی اور دوسری طرف تیری عظمت اور لطف و احسان سے ناواقفیت تیرے عمومی لطف و احسان سے محرومی کا باعث نہیں بنے گی۔ ہم انسانوں کی کائنات سے متعلق تیرے عظیم فیوزات کی کمی کا تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو فطری قانون کے دائرے میں محبوس ہیں اور ہمارے لیے دنیا کے وجود اور ٹوٹ پھوٹ کے ذریعے ڈھانچے میں آنے والی تبدیلیوں کو سمجھنا مشکل ہے۔ ہم نے اپنی آنکھیں کھول کر دنیا کے تمام موجودات، اس کے سارے اجزاء اور در و دیوار پر خداوند عالم کے نور وجود کی تابانی کو مشاہدہ کیا ہے۔ ہم وہ صاف اور شفاف شیشے ہیں جس میں نور ہمیشہ نفوذ کرتا ہے، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ نور اسی شیشے سے نکلتا ہے۔ ہماری روح کو تو نے بدن کے چھوٹے قید خانے میں بند کیا ہے اور اس ناچیز کیڑے کی طرح پورے وجود کو درخت کی شاخ کی طرح سمجھتا ہے، اور یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ درخت زمین کی گہرائی میں چھپی اپنی جڑوں کے ذریعے پانی جذب کرتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی بلند و بالا شاخوں اور چھوٹے چھوٹے پتوں کو حیات عطا کرتا ہے۔ یہ وہی پانی ہے جو اس کی زندگی کی اساس ہے۔ باغبان اس کی کیفیت اور اس کی سرگرمیوں کی کمیت کی جانب اس کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ البتہ وہ شیشہ جسے نور نے شفاف بنایا ہے، جس کا تعلق کسی اور منبع سے ہے، چاہے اسے اس کے بارے میں علم ہو یا نہ ہو، راز پر ضرور چمکے گا۔ اسی طرح حقیر کیڑے کو اس بات کا علم ہو یا نہ ہو کہ اس کا وجود اور حیات پانی، مٹی اور باغبان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ باغبان اپنا کام کرتا ہے اور اسی طرح پانی بڑے سے بڑے شاخوں اور چھوٹے سے چھوٹے پتوں کو مل جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم نہیں جانتے، لیکن اے میرے پاکیزہ رب، ہم کبھی اپنے آپ میں گم ہو جاتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے نہ صرف تیرے لطف و کرم کی جانب متوجہ ہوتے ہیں کہ ہمارے وجود کی پائیداری تیرے لطف اور کرم سے وابستہ ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف تو ہی ہمارا رب اور خالق ہے۔
اللہ کا لطف و کرم اس طرح ہر بندے کا شامل حال ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ میرا اللہ ہے۔ سعدی شیرازی۔ نمبر 55۔ ترجمہ: میرے اللہ تو کتنا نزدیک ہے مجھ سے جبکہ میں تجھ سے بہت دور ہوں، اور کتنا مہربان ہے تو مجھ پر، پھر کس نے مجھے تجھ سے ہٹا دیا ہے۔ میرا دوست مجھ سے زیادہ میری ذات سے قریب تر ہے، اور تعجب کی بات یہ کہ میں اس سے دور ہوں۔ کیا کروں اور کس طرح یہ بات کہوں کہ وہ میرے بغل میں اور میں اس سے دور ہوں۔ سعدی شیرازی۔ جس وقت طبعی موجودات کو دیکھتا ہوں تو جسم رکھنے والی مخلوقات کو دیکھنے میں مددگار نور کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوتا ہوں۔ اجسام کو ملاحظہ کرتے وقت ہمارے لیے سب سے نزدیک نظر آنے والی چیز نور ہے، جو استثنائی حالات کے علاوہ ہماری توجہ کا باعث نہیں بنتا۔ نور جو قریب ہے دور جا چکا ہے۔ ہماری جانب ہمارے سوچنے کا انداز کچھ اس طرح ہے جو کسی طور قابل یقین نہیں کہ خداوند عالم اپنی تمام تر عظمت کے باوجود ہمارے نزدیک ہو سکتا ہے، اور اس بات کو درک نہیں کر سکتے کہ عظیم، غیر محدود اور بے انتہا ظرافت والی روح بند مٹھی کی انگلیوں کی طرح ہم سے نزدیک ہو سکتی ہے۔ نمبر 56۔ ترجمہ: میرے اللہ، دنیا کے حالات کی تبدیلیوں اور طریقوں کے تغیرات کے ذریعے میں جان گیا کہ تیری مراد یہ کہ تو ہر چیز سے مجھے اپنی معرفت کرائے تاکہ میں کسی چیز کے ضمن میں تیری قدرت سے نا واقف نہ رہوں۔ جی ہاں، فطری دنیا کی مختلف تجلیاں اور ان کی چیزوں کی مختلف طریقوں سے مسلسل درگزنی ہمیں اس کی جانب متوجہ کرتی ہے۔ لاکھوں متضاد چیزوں کو فنا کرتی ہیں، پھر تیرا فضل ان کو باہر نکالتا ہے، ہر وقت عدم سے وجود کی طرف۔ اے خدا، قافلہ در قافلہ رواں ہے، پھر وجود سے عدم کی طرف، یہ قافلے رواں دواں ہیں۔ پے در پے ہونے والی تبدیلیاں، انقلاب و فرق اور توافت وغیرہ واضح اور غیر طور پر بتلاتے ہیں کہ ہمیشہ رہنے والے اس دریا کا کوئی سرچشمہ بھی ہے، اور اس دائمی متحرک شے کا کوئی تحریک دینے والا بھی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی موجود خود سے اپنے آئندہ کے نظام کو پروان نہیں چڑھاتا۔ ہم انسانی علوم کے ذریعے مختلف طریقوں سے دیگر موجودات سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن ان موجودات میں سے کوئی ایک اپنی طبعی حرکت اور تحریک کو اپنا ذاتی فعل قرار نہیں دے سکتا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ حرکت مادے کی ذات میں پائی جاتی ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حرکت کلی طور پر مادے میں پائی جاتی ہے؟ اس سوال کا ہاں میں جواب دینا غلط ہوگا، کیونکہ کلی حرکت ہمارے ذہن کا اختراع ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کہا جائے کہ حرکت سے مراد وہ حقیقی تحریک ہے جو مادے کو چلاتا ہے، پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے مراد مادے کی ذات میں موجود کون سی حرکت ہے جو اسے متحرک کرتی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک مادے میں ہزار قسم کے تحریک کے ساتھ مختلف قسم کے نتائج اور تجلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ دوبارہ تجلیات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں، فطری دنیا کی تجلیاں کیوں کر مختلف اور متضاد ہو سکتی ہیں؟ مادہ اگر حقیقت ہے تو طبعی دنیا کی تجلیوں میں بے شمار تضاد اور اختلافات کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ مادہ اگر حقیقت ہے تو یہ بے شمار تضاد اور اختلافات کہاں سے آئے ہیں؟ مادہ اگر متعدد ہے تو یہ تعداد، ہم آہنگی اور فرق کہاں سے آئے ہیں؟ حقائق اگر ایک حقیقت پر مبنی ہے تو نتائج میں فرق کہاں سے ہے؟ اور اگر حقائق متعدد ہے تو یہ تعداد کہاں پیدا ہوتی ہے؟ مادہ کیوں کر حرکت کرتا ہے اور یہ حرکت کیوں معین اور مشخص ہے؟ کارخانہ فطرت پر حاکم اصول اور قوانین صرف اسی روش پر کیوں گامزن ہیں؟ پروردگارا، ہم نے ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب تیار کیا کہ اس فطری دنیا کو چلانے والا تو ہی ہے۔ کائنات کے لیے جو قوانین تو نے بنائے اس کا محافظ بھی تو ہے۔ اگر ایک طبقے کے لیے یہ سوالات واضح نہ ہوں اور اس کا جواب بعد کے لیے رکھتے ہوں تو ایک گروہ ایسا بھی ہے جو مکمل شناخت، دانش اور ایمان کے ساتھ آگاہی کے تکامل پر تدریجاً یقین کرتا ہے کہ ان کی ساری واقفیت گہری نہیں بلکہ طبعی دنیا کے ظواہر اور ظاہری شکل پر مشتمل ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان تو صرف زندگانی دنیا کے ظاہر کو جانتا ہے۔
جبکہ مادے کا ڈھانچہ اس کی حرکت اور توافت اور تحویلات کا تعلق تیری مشیت سے ہے۔ خداوند، بعض ایسے افراد بھی ہیں جو تیرے اللہ رحمان، رحیم، کریم اور رؤوف کے ناموں سے پکارتے ہیں، ان کے برعکس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تیرے جلال اور جمال کا نظارہ کرتے ہوئے تجھے فطری قوانین کے محافظ اور تبدیلیوں کے نگراں کہہ کر پکارتے ہیں۔ بار الہ، اس بڑی عبادت گاہ میں جسے ہم موجودات کی دنیا کہتے ہیں، اور اس عظیم کارخانے میں جہاں تیری پرعظمت آواز ہمارے دل کے کانوں میں منعکس ہوتی ہے، ہمیں چند لمحوں کے لیے اپنے نور سے منور فرما، اور اپنے دائمی مہکتے جھنکار سے جو موجودات و تحویلات پر اثر انداز ہوتے ہیں ہماری سانسوں کو معطر فرما۔ نمبر 57 ترجمہ۔ میرے اللہ، جب میری پستی مجھے گنگ کر دیتی ہے تو تیرا کرم مجھے گویائی عطا کرتا ہے۔ میری تباہ کاریاں اور شیطانی صفات کبھی اس قدر گستاخ اور سرکش ہو جاتی ہیں کہ مجھے اپنی خامیوں کے آگے ڈال کر مجھ سے کلام کرنے کی طاقت سلب کر لیتی ہیں۔ اے میرے پروردگار، بدعمالیوں نے میری آخرت کو اتنا ہولناک بنا دیا ہے کہ میں اس شکل و صورت میں تجھ سے کلام کرنا نہیں چاہتا، چنانچہ میں تجھ سے پہنچنے والی ہر راہ اپنے لیے مسدود دیکھتا ہوں۔ میرے گناہ اور بدعمالیوں نے میری زبان بند کر کے مجھے گونگا بنا دیا ہے۔ میں کیا کروں؟ کیا دوسروں سے کلام کروں؟ ضرور اپنے کردار کی خرابیوں کو چھپا کر نیکیوں اور خوبیوں کے ذریعے کلام کروں گا۔ ایسے میں میرا ہولناک چہرہ مزید بدصورت اور بدنما ہو جائے گا، کیونکہ اپنی بدعمالیوں کو چھپا کر منافقت اور ریاکاری کا مرتکب ہو جاؤں گا۔ یا پھر اس طبعی دنیا سے کلام کروں جو بغیر کسی شور شرابے کے خاموشی کے ساتھ قوانین کو تسلیم کرتی ہے۔ ایسا موجود جس نے ازلی اور ابدی قانون بنانے والے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے۔ میری عادت کتنی سرکش اور باغیانہ ہو چکی ہے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے آپ سے مبارزہ کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ اے میرے مہربان اور اے میرے پیارے رب، اب کوئی باقی نہیں بچا جس سے یہ موجود گمشدہ کلام کرے، اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے خرابیوں نجاستوں سے فرار کی راہ پا سکے۔ صرف تیرے بے انتہا جود و کرم کی تکیہ گاہ باقی بچی ہے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر میرے لیے الفاظ کو زبان پر لانے کی ضرورت نہ ہوتی، تاکہ ان مفاہیم کے الفاظ مجھے مزید شرمندہ نہ کر پاتے۔ اے خدا، روح کو وہ مقام دکھا دے جس میں بغیر حروف کے کلام پیدا ہوتا ہے، نہ کہ پاک روح سر کے بل جائے اس میدان کی طرف جو وسیع اور معدوم ہے۔ وہ میدان عالم غیب جو وسیع اور پرفضا ہے، یہ عالم مثال اور عالم شہود سے ساز و سامان پاتا ہے۔ مولانا روم۔ اے میرے عزیز اور پیارے رب، تو نے ہی ہمیں زندگی کا لباس پہناتے ہوئے ہمیں پیدا کیا ہے، لہٰذا نیز ہمیں عقل، فکر اور وجدان سے سرفراز کیا تاکہ ہم اس بے نہایت گزرگاہ میں کمال کی جانب ختم نہ ہونے والی کشش اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ ہماری حیوانی خواہشات بھاری زنجیروں کی طرح اس گزرگاہ میں ہماری راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، لیکن تیری ذات کی محبت اور کمال کی جانب کھینچنے کی طاقت ہمارے قدموں کو نہ صرف ان زنجیروں سے آزاد کراتی ہیں بلکہ ہمیں اپنی ضروریات اور نقائص کی جانب متوجہ کراتے ہوئے تیری ذات کی جانب رہنمائی کراتی ہیں۔ حافظ شیرازی کا شعر: تنگ دستی کے وقت مستی اور عیش میں لگ جا، اس لیے کہ یہ کیمیا فقیروں کو قارون بنا دیتی ہے۔ نمبر 58 ترجمہ۔ جب بھی میرے برے اوصاف مجھے مایوس کرتے ہیں، تیرے احسان مجھے حوصلہ دیتے ہیں۔ نمبر 59 ترجمہ۔ میرے اللہ، جس شخص کی خوبیاں بھی برائیاں ہوں تو اس کی برائیاں کیوں نہ برائیاں شمار کی جائیں گی۔ ہماری نفسانی خواہشات ہماری حرکتوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتی ہیں، اسی طرح اپنے کردار کو ہم اپنے آپ اور دوسروں کے لیے خوبصورت اور شائستہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ہماری سوچ اگر بلند ہوتی اور دوسروں کے مسلط کردہ افکار کے مقابل اپنے ناقابل اظہار افکار پر توجہ کر چکے ہوتے
تو نیک اعمال کے نتیجے میں حاصل ہونے والے کمال کا تصور ہمارے لیے واضح ہو جاتا اور خود کو نیک کاموں میں منہمک پاتے یا پھر اعلیٰ اور عرفہ نیت کے ساتھ پسندیدہ امور انجام دیتے ہیں۔ مگر ہم نے کس قدر اپنے آپ کو دھوکہ دیا اور بلندی سے پستی کی جانب خود کو گرا دیا۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی وجہ جسے ہم پوری طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے خود پرستی کے حص کو کس طرح سے رام کرتے ہیں اور اپنی مکروہ شکل کے نقش و نگار سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ وحدت کرمانشاہی کا شعر ہے، جب تک اپنی خودی کو فنا کے ہوا کے حوالے نہ کرو گے اس یکتا کی جمال کو ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے۔ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے نامراد کون لوگ ہیں جن کی صحیح دنیاوی زندگی میں لا حاصل رہی جبکہ وہ یہ سمجھے بیٹھے کہ وہ درست کام کر رہے ہیں۔ نمبر 60 ترجمہ: اور جس شخص کی حقیقت ہی محض کھوکھلی باتیں ہوں تو اس کی خالی خولی باتیں کیوں نہ محض باتیں تصور کی جائیں گی۔ حقیقت اور زبانی دعوے کے مابین فرق شہد کی حقیقی لذت کو چکھنے اور زندگی میں کبھی نہ چکھنے والے کی زبان سے جاری ہونے والے شہد کے لفظ کی طرح ہے۔ خداوندہ زندگی کا ایک بڑا حصہ سیراب میں گزارنے کے بعد اپنے ان دعووں کو حقیقت میں بدلنے والے رہنما کی تلاش میں ہوں اور نفسانی خواہشات اور رجحانات کے علاوہ کوئی رہبر مجھے نہیں ملا ہے جس چیز نے دعووں کو میرے لیے حقیقی صورت میں پیش کیے ہیں۔ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ وہ میرے عقل کی کوتاہی تھی یا میرے ادراکی قوت کی غلطی۔ ایسے میں قصوروار نہیں ٹھہروں گا کیونکہ کمال تک میری رسائی نہیں تھی۔ نمبر 61 ترجمہ: میرے اللہ تیرا حکم جاری ہے اور تیری مرضی قاہر و غالب ہے کہ ان کے بدمقابل بولنے والا بول نہیں سکتا اور نہ کوئی صاحب حال کچھ کر سکتا ہے۔ اے میرے پروردگار، جن لوگوں نے اس دنیا کے خوبصورت اور مضبوط نظام کا باریک بینی سے مطالعہ کیا ہے، جن حضرات نے دل کے کانوں سے زنجیر وجود کے حلقوں کے چلنے کی آواز سنی ہے، جنہوں نے اس بے قرار اور پرتلاطم اوقیانوس کی شناخت اور دریافت سے متعلق اپنے تصورات اور نظریات کے ناقص ہونے کا اعتراف کیا ہے، اور جنہوں نے تیری مشیت اور نافذ حکم کے مقابل دنیا کے اجزاء اور روابط کی عاجزی کو تسلیم اور درک کیا ہے، انہوں نے اپنے لبوں کو سیتے ہوئے خداوند عالم کی نشانیوں سے پر مختلف رنگوں کے ذریعے مینہ کاری کیے گئے خیمے کے لذت بخش نظارے پر اتفاق کرتے ہوئے کبھی کبھار لب کشائی کی ہے۔ اب کچھ اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ صاحب تبریزی: اللہ کی مخلوق کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھلی رکھو اور منہ بند رکھو، کیونکہ استاد کی لکھائی کو پڑھنے سے زیادہ دیکھنا اچھا ہے۔ ان لوگوں نے تجھ سے مربوط دنیا کے اصول اور بنیادوں کو درک کرنے سے متعلق اپنی کمزوریوں کو اعتراف کرتے ہوئے بیہودہ گوئی نہیں کی اور اپنی نادانی کی اسیر ہوئے بغیر پورے شوق اور جذبے کے ساتھ یہ نغمہ گایا ہے کہ ہمارے پروردگار، یہ سب کچھ تو نے بے حکمت نہیں بنایا، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، وہ پس ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 192۔ پھر اپنی ذمہ داری نبھانے گئے۔ انہوں نے کچھ اس طرح محسوس کیا کہ تیری عظیم حکمت اور مشیت نے چوں چرا کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، وہ تیری جانب متوجہ ہونے کے لیے وسیع و عریض عالم وجود کے حقائق کی جانب نظر کا متبادل ڈھونڈ نہیں سکتے۔ خداوندہ، اپنے اس نافذ حکم اور کامیاب مشیت کے سامنے احساس ذمہ داری سے متعلق ہماری طاقت میں اضافہ فرما تاکہ ہم درخت خلقت اور سیاحت کی خوبصورت شاخوں اور پتوں کے نیچے بیٹھنے پر اکتفا کیے بغیر اپنے وظائف کو انجام دیتے ہوئے خود کو لامتناہی کے ساتھ مربوط کر سکیں۔ نمبر 62 ترجمہ: میرے اللہ، کتنی ہی بار میں نے اطاعت کرتے ہوئے عبادت کی شکل بنائی، مگر تیرے عدل کے خوف سے اس پر میرا بھروسہ نہ رہا، بلکہ وہ تیرے فضل سے میری بخشش کا ذریعہ بنی۔ اہم احکامات پر عمل اور عبادتوں کو بجا لاتے ہیں اور کبھی خداوند عالم کے ساتھ راز و نیاز اور اس کی جانب رغبت کا اپنے اندر احساس کرتے ہیں، لیکن جس وقت اس کی عظمت کے سامنے ان چیزوں کی بے قدری کو درک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگر خداوند عالم ان عبادتوں اور دعاؤں کا عدل کے ساتھ محاسبہ کرے تو ان کی بے قدری ثابت ہو جائے گی۔
متعدد عوامل ایسے ہیں جو ان دعاؤں اور عبادتوں کی بے قدری کو ثابت کرتے ہیں۔ نمبر 1، جہالت جس نے ہم پر تسلط حاصل کر رکھی ہے۔ یہی جہالت حقیقی اہداف کی شناخت کی راہ میں رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے مقاصد اور ان مقاصد کو کس سے لینا ہے نہیں جانتے ہیں۔ نمبر 2، آشکارا گناہ جیسے بندگان خدا پر مظالم۔ ان گناہوں کے اثار ہمارے باطن میں جگہ بناتے ہیں، ہماری روح کی لطیف کیفیات کے آگے غیر مضبوط بند ایجاد کرتے ہیں۔ نمبر 3، راز و نیاز کی حالت کو مغوی ارتقاء کا سب سے بڑا عامل سمجھنا ہماری پستی کا ذریعہ ہے۔ اس وقت ہم یہ درک کر لیں گے کہ ہم جس مقام کو ہم نے آغاز سفر سمجھ رکھا تھا اب بھی وہیں کھڑے ہیں اور حق اور حقیقت کی جانب ایک قدم بھی نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ اے قادر مطلق رب، ایسے میں جب ہم تیری بندگی اور مناجات کے لیے نکل آئے ہیں ہمیں اپنی جانب بلا لیجئے۔ ایسے میں جب ہم تیری عظمت کے دریا میں غرق ہوں گے ہم غرور اور ناز نہیں کریں گے۔ اس وقت اور اس کے بعد بھی اس حالت کو اپنے ارتقاء کے لیے وسیلہ قرار نہیں دیں گے، کیونکہ ہم اچھی طرح جان چکے ہیں کہ کمال کی طرف توجہ اور قصد کرنا حیوانیت کی جانب تنزلی ہے۔ آگاہی اور عظمت کا احساس حق اور حقیقت کی جانب سفر کرنے والوں کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ بلند مقام پانے کے لیے لذت کے احساسات کو زندگی کا مقصد بنا لینا جانوروں کا کام ہے۔ سعادت اور عظمت سائے کی طرح ہمارے پیچھے کیوں نہ ہو، ہمیں ذرہ برابر برتری کا احساس کیے بغیر کمال کے مراحل کو قدم بہ قدم طے کرنا چاہیے۔ ہمیں گندم کے دانوں کو بکھیرنے والے کسان کی طرح جس کا مقصد خود گندم ہوتا ہے، مقام اور بارگاہ الہی تک رسائی کو اپنے لیے ہدف قرار دینا چاہیے۔ شیخ علی اکبر نوقانی کے اشعار: اگر حب الوطنی کا مطلب سمجھنا چاہتے ہو تو کچھ عرصے کے لیے خود سے ہم اور میں کو دور کرو۔ اس نومولود کو دایا کے دودھ سے چھڑا کر اپنی روح کو اس کی ماں کے حوالے کر دو۔ اے یوسف کی روح، اس کنویں میں کیوں قید ہو؟ اس رسی کو پکڑو اور کنویں سے نکل جاؤ۔ تیرا مرغ دل شکاری کے جال میں کیسے پھنس گیا، جبکہ وہ چونٹی اور برتن کے قصے کو خوب سناتا تھا۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے بے مثال خدا، ہمارے وجود میں پائے جانے والے خود بینی کے اس آئینی بند کو توڑنے میں ہماری مدد فرما۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے پارٹ نمبر 7 کا اختتام کرتے ہیں۔